یہ موضوع لگا رہا ہے۔ اس فتوے کی حقیقت بھی دیکھیں گے اور اس فتوے کا شرعی حکم بھی دیکھیں گے۔ میرے دوستو، اس کی وضاحت میں جانے سے پہلے ایک تاریخی باب کی طرف جناب کی توجہ کراتا ہوں کہ سیدنا امام اہل سنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور شریف میں کچھ بد باطن غلاموں نے انگریز حکومت کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات۔ اس تحریک میں زور دیا گیا کہ انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، انگریزوں کی مصنوعات استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ فتوے جاری کیے گئے۔ انگریزوں کی یونیورسٹی اور ان کے سکول کالجوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کسی طرح کی مالی امداد نہ لی جائے۔ یہ تحریک ترک موالات کا منشور بنایا گیا تھا۔ امام اہل سنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفتاءات کیے گئے، سوال پوچھے گئے۔ تو امام اہل سنہ نے چند جوابات دیے۔ ایک جواب بہت خاصا طویل تھا، حتیٰ کہ وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا جس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ۔ یہ آپ کی کتاب شریف فتاوی رضویہ شریف جو نظامیہ کا چھپا ہوا ہے، رضا فاؤنڈیشن والوں کا، تو اس کے 419 صفحے سے جلد نمبر 14 ہے غالباً، شروع ہو رہا ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے اپنی عادت شریف کے مطابق مسئلے کو انتہائی وضاحت اور مضبوط دلائل کے ساتھ
بیان فرمایا. اس کتاب کی بنیادی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ ایک ہے موالات، ایک ہے معاملت. موالات کا معنی دوستی ہے، معاملت کا معنی کسی سے کام کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا موالات اور معاملت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. موالات کفار کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے نہ صوری جائز ہے. یہ اعلی حضرت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. موالات دوستی کافروں کے ساتھ نہ حقیقی جائز ہے کہ دل کے ساتھ ہو، دل میں دوست بنا لو، نہ صوری اور ظاہری جائز ہے کہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اپنے دنیا کا کوئی کام نکالنے کے لیے آپ نے ظاہری طور پر ان کے ساتھ ان کے فائدے کا کوئی رویہ اور عمل کیا. سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ موالات صوری اور ظاہری ہے. تو امام نے فرمایا موالات جو ہے وہ تو کسی طرح بھی کافروں سے جائز نہیں ہوتا. ایک ہے معاملت، معاملت ان سے کام کرنا. اس کی اعلی حضرت نے خوب وضاحت فرمائی ہے صفحہ نمبر 421 پر. معاملت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خرید و فروخت کرنا، اجارہ و استجارہ کرنا، ہبہ اور استیہاب کرنا، خریدنا کسی مال کا جو مسلمان کے حق میں قیمتی ہو، بیچنا ہر چیز کا جس میں اعانت حرب یا اہانت اسلام نہ ہو، کافر کو نوکر رکھنا جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اس کی جائز نوکری کرنا جس میں مسلم پر اس کا استعلاء اور اونچا ہونا ظاہر نہ ہو. ایسے ہی امور میں اجرت پر اس سے کام لینا یا اس کا کام کرنا بمصلحت شرعی اسے ہدیہ دینا جس میں کسی رسم کفر کا اعزاز نہ ہو، اس کا ہدیہ قبول کرنا جس سے دین پر اعتراض نہ ہو، حتیٰ کہ کتابیہ سے نکاح کرنا بھی فی نفسہ ہی حلال ہے. وہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کرنا، مگر وہ صلح کے حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال، یوں ہی ایک حد تک معاہدہ بموادعت کرنا، مصالحت جس کو بولتے. اور جو جائز عہد کر لیا اس کی وفا فرض ہے، غدر حرام الی غیر ذلک من الاحکام. یہ اعلی حضرت نے معاملت کی وضاحت فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ ایک ہے موالات اور ایک ہے مجرد معاملت جس میں موالات نہ ہو. چار 420 صفحے سے پڑھ رہا ہوں. موالات و مجرد معاملت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیاوی معاملت
جس سے دین پر ضرر نہ ہو سوا مرتدین، میں صرف فتویٰ پڑھ رہا ہوں اعلی حضرت کا، مثل وہابیہ دیوبندیہ و امثالہم، کہ کسی سے ممنوع نہیں، جو دنیاوی معاملت ہے صرف مرتدین سے جائز نہیں، باقی حربی ذمی سب کافروں سے جائز ہے، محض معاملت اور موالات وہ تو بالکل کافروں سے جائز نہیں، چاہے حقیقی ہو چاہے سوری ہو، جیسے بتا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں ذمی تو معاملت میں مثل مسلم ہے، اور غیر ذمی سے بھی خرید و فروخت اجارہ باقی جو ابھی سنایا تھا وہ بھی جائز۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 433 پر، مجرد معاملت کا حکم، اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے، چاہے حربی ہو چاہے ذمی ہو، اور معاملت مجردہ سوائے مرتدین ہر کافر سے جائز ہے، جبکہ اس میں نہ کوئی اعانت کفر یا معصیت ہو، نہ اضرار اسلام و شریعت، ورنہ ایسی معاملت مسلم سے بھی حرام ہے جس میں نقصان ہو، کوئی معصیت ہو، تو ایسا معاملہ تو مسلمان کے ساتھ ہی کرنا جائز نہیں، پھر کافر کا وہاں پر قید ذکر کرنا کیا مانا؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کو پتا چلا کہ دیوبندی لوگوں نے، وہابیوں نے اعلیٰ حضرت کے دور میں تحریک ترک موالات جو چلائی تھی، تمہارے اہل سنت کے امام اہل سنت نے اپنے علمی اپنے دینی زور کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی فقہ کے ساتھ ان لوگوں کی اس تحریک کا شدید رد کیا اور مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا نام لے رہے ہو ترک موالات کا اور کراتے ہو ترک معاملت، بائیکاٹ کرو، یہ تو ترک معاملت ہے، اور معاملت تو ہر بھی کافروں سے جائز ہوتی ہے جس میں مسلمان کا نفع ہو۔ کیا ظلم کر رہے ہو تم؟ کیا تمہارا عجیب دوہرا عمل ہے کہ ایک طرف معاملت کو ناجائز کرتے ہو، خالی معاملت کو ناجائز کرتے ہو جو جائز ہے شریعت میں، دوسری طرف موالات تم نے کر لیا کہ انگریز کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ ایسا اتحاد کیا کہ موالات کر دیا۔ موالات بھی یوں کہ ممبروں پر چڑھا کر اس کو اپنا امام بناتے ہو، ہندو کو، اے دیوبندی ہو، فلاں فلاں فلاں، اعلیٰ حضرت فرما رہے۔ اب بات کو سمجھنا، کیسی عجیب بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام لیوا قاتلین کس رنگ میں موجود ہیں؟ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کے نام لیوا دشمن، بلکہ دین اور اسلام کے دشمن، جو اعلیٰ حضرت کے نام پر ختم کھاتے ہیں، روٹی ٹکر کا نظام چلاتے ہیں، ادھر ہی ادھر سے لوٹ مار کے بندوبست مضبوط کرتے ہیں، ان کو پہچانے تو صحیح کہ جس طرح کی تحریک اعلیٰ حضرت کے دور میں چلی اور اعلیٰ حضرت نے شدید مخالفت کی اور کتاب لکھ ماری، اسی طرح کی تحریک آج چلائی جائے تو وہ شرعاً کیسے جائز ہوگی؟
یہ ابتدا ہے. جو حقیقت اس تحریک کی تھی وہی حقیقت آج کی تحریک کی ہے. وہ غلاموں کا ٹولہ اٹھا تو نقصان مسلمانوں کا ہوا، بربادی مسلمانوں کو ہوئی، فائدہ الٹا انگریز کو پہنچا. اور آج بھی یہ غلاموں کا ٹولہ فتویٰ جو دے رہا ہے، تباہی مسلمانوں کے مال کی، بربادی مسلمانوں کی جان کی، فائدہ سارا اسی یورپ کو، اسی اسرائیل کو. اللہ اکبر و کبیرہ. اس ابتدائی وضاحت کے بعد ناچیز اس کی حقیقت بتاتا ہے. اس فتوے کی، اس کو حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. توجہ فرمائیے. غلاموں کا مقصد اپنے آقاؤں کے خلاف ذہن رکھنے والے نوجوانوں سے اپنی سلطنت کا انخلا ہے اور ضرر محض کے ساتھ ان بیچاروں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا ہے. یہ فتوے کی حقیقت ہے. تمہاری نظر سے گزرا انڈیا کے ساتھ ایک عرصہ تک کبھی لشکر طیبہ کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں یہ نام نہاد جہاد کے فتوے ہوتے رہے، جہاد چلتا رہا. اور حقیقت کیا کھلی کہ یہ سارا امریکہ برطانیہ کا کھیل ہے. دو کو لڑاؤ مال کماؤ، دو کو لڑاؤ حکومت کرو. آپس میں غلاموں کو لڑاتے رہو تاکہ آقا کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے. آقا جو فرعونیت دنیا میں جما کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی فرعونیت کے خلاف ذہن نہ جانے پائے. شریعت میں ایسا جہاد نہیں ہوتا، اس کو فساد کہتے ہیں. یہ شریعت کی نظر میں آپ کے آپ. اب بات سمجھیے گا. میرے سوالات ہیں. مفتیان جہاد سے اگر کوئی ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے. پہلا سوال وہی ہے جو آپ کو میرے سابقہ مقدمہ اور تمہید سے سمجھ آ چکا. دوسرا سوال، بنگال جب ٹوٹا پاکستان سے تو تمہارے نزدیک اسلامی سلطنت سے ایک حصہ جدا ہوا. اس وقت جہاد فرض کیوں نہ ہوا؟ جب کارگل قبضے میں آیا، فوج کی لڑائی سے، بظاہر جماعتوں کی لڑائی سے، تو اس کو پھر واپس انڈیا کو دیا گیا. یہ الٹا جہاد تھا. یہ کیسا، یہ کیوں ہوا الٹا جہاد؟ لڑائی کر کے لاکھوں جانیں ہلاک کر کے جب کوئی علاقہ قبضے میں آیا، پھر اوپر سے پھر ہلاکتیں کروا کر اس کو اسی طرح پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دینا.
کافروں کے ہاتھوں میں دے دینا. یہ عمل کیسے جائز ہوا؟ جہاد فرض ہونا یہ تو دور کی بات ہے. یہاں تو یہ ہوا الٹا کہ تمہارے گمان کے مطابق جہاد ہوا تھا تو اس جہاد کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس جہاد کا جو نتیجہ تھا اس کو پامال فوراً کیوں کر دیا گیا؟ اس موقع پر مفتیوں کے فتوے کہاں گئے؟ کس لیے خاموشی کی گئی؟ کس نے چپ کروایا؟ غلاموں کے فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا رسول کے ساتھ نہیں چلتے. اگلی بات، امریکہ، برطانیہ اور تم سب مل کر افغانستان پر تم نے چڑھائی کی. افغانستان کے ملک کو امریکہ کے ساتھ مل کر حمایت کرتے ہوئے برباد کیا. کیا تم نے فتویٰ دیا تھا اس بربادی کے فرض ہونے کا؟ مسلمانوں کی بربادی، غزہ والے مسلمان ہیں تو افغانی کافر ہیں کیا؟ ایک مسلمان ملک کو کافر طاغوتوں سے مل کر ان کے ساتھ ہلاک برباد تہس نہس کروا دینا، مسجدوں قرآن پاک پر بم مروانا، ان کے شانہ بشانہ چل کر، یہ خدا رسول کی طرف سے حکم آیا، جس قرآن میں آیا، جس حدیث میں آیا، جس فقہ میں آیا، وہ مسلمانوں کو سنا دو. اگر شرم ہے، کچھ شرم ہے تو سب کو سنا دو کہ یہ آیات کہتی تھی کہ کافروں کی حمایت کر کے مسلمان افغانیوں کو مارنا فرض ہے. سنا دو. پھر یہ شیطان خان جو کہتا رہا کہ 80,000 لوگ جو تم نے غیر علاقوں کے مارے ضرب عذب کے نام پر، عذب عین با، یہ حضور کی تلوار کا نام تھا. حضور کی تلوار نعوذ باللہ چلی مسلمانوں پر. حضور کی تلوار مسلمانوں پر چلی، ضرب عذب نام دیا. کس کس کے فتوے تھے ذرا وہ بھی سنا دو. 80,000 مسلمان تباہ برباد کر دیا، عزتیں لوٹ لی، سب علاقے کے علاقے فارغ کر دیے. غلاموں کے فتوے اس وقت چل رہے تھے کہ یہ فرض ہے. امریکہ نے جب یہاں پر اڈے مانگے جہازوں کے، اس وقت فتوے چل رہے تھے غلاموں کے کہ اڈے دینا فرض ہے. عراق پر امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ نے حملہ کیا تھا. عراق پر صدام کے دور میں. ظالموں، تمہاری فتوی، تمہارے جعلی اور تمہارے آقاؤں کے دستی فتوے، ان کی داستانیں تو سناؤ نا میں ذرا، تاکہ کوئی تو ایسا ہو درد والا جو تم ظالموں کے فراڈ سے بچ جائے، تمہاری چکر بازی سے بچ جائے، تمہاری داڑھیوں پر نہ بھولے. بتاؤ عراق کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ تم ان کے ساتھ کیوں تھے؟ جو مارنے والے تھے ان کے ساتھ کیوں تھے؟ قرآن و حدیث کا فتویٰ اس وقت کیا تھا
یہی تھا کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہلاک کرو، غوث پاک کے دربار پر بم مارو. سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ سوالات ہیں بھائی. کہ یہ دوہرا عمل کس لیے ہے؟ لفظ بولے جا رہے تھے فرض ہو چکا، یہ بالکل ٹھیک، آقاؤں کی طرف سے فرض ہو چکا، ورنہ جہاد تو ہمیشہ فرض ہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حضور نے فرما دیا. اگلی بات بتاؤ، پاکستان میں کس کا نظام ہے؟ تم خود کہتے ہو، اے غلاموں تم خود کہتے ہو انگریز کا نظام ہے. اٹھو، ووٹ دو، اسلام لائیں، دین لائیں، دین لائیں، جنت کا ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ، اٹھو دین لائیں. وہ تم تو خود کہہ رہے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے، دین نہیں ہے. تو جب تیرے گھر میں انگریز کا نظام ہے تو اب یہ بتا اس کے خلاف فتویٰ کیا آتا ہے شریعت کی طرف سے؟ سنا دو غلاموں، سنا دو. جو پیسے ملے ہیں وہ چھن جائیں گے، یہی ہوگا بس. لیکن دین ایمان عزت تو بچ جائے گی. 1857 کا نظام ہے فرنگی کا، وہی تعزیرات چل رہی ہیں. تم خود کہہ رہے ہو انگریز کا نظام ہے. بتاؤ انگریز کے نظام کے خلاف لڑنا خدا رسول کے نزدیک فرض ہے؟ تمہارے نزدیک فرض ہے؟ اس کے ساتھ مصالحت ہے تو پھر اسرائیل کا نظام تو یہاں ہے. جو اسرائیل کا نظام ہے وہی امریکہ کا ہے، جو امریکہ کا ہے وہی برطانیہ کا ہے، جو برطانیہ کا ہے وہ یورپ کا ہے. ارے سارا یورپی نظام یہاں پر مسلط ہے تمہارے اوپر. اس میں تو اپنے بچے، اپنے صاحبزادے، اپنے سارا کچھ عملہ سب شریک کر کے رکھا ہوا ہے. خود شریک ہو، مریدین شریک ہیں، شرم نہیں آتی. اور فتویٰ سناتے ہو اسرائیل کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا. اچھا، اس کے نظام کے ساتھ اتحاد فرض ہوگا. میں تو حیران ہوں، بات سمجھ میں کیسی عجیب بات ہے. ان کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا اور ان کے سارے نظام کے ساتھ اتفاق فرض ہو گیا، اعتقاد فرض ہو گیا. اور پھر کرنا کیا ہے؟ وہی بات، بائیکاٹ. جہاد کیا ہو رہا ہے؟ بائیکاٹ کرو. وہ ظالم، وہ تحریک ترک موالات کے لونڈو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اعلی حضرت نے تو کہا تحریک ترک موالات حرام ہے. بائیکاٹ یہ موالات کے اندر آتا نہیں. ترک موالات کا معنی ہی نہیں ہے یہ. معاملت ہے، معاملت کو ختم کرنا، یہ بائیکاٹ ہے. تو یہ تو حربی کافروں کے ساتھ جائز ہوتا ہے، تم ناجائز کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی دکانوں میں مال پڑا ہے اسرائیل کا بنا ہوا،
جب تم نے بائیکاٹ کیا ظالموں تو وہ تو سارا برباد ہو گیا. وہ تو مال برباد ہو گیا ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ امریکہ نے کہا ہے نا کہ غزہ خالی کرو اسرائیل کے ساتھ مل کر. تو امریکہ کے بائیکاٹ، امریکہ کے سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ برطانیہ کے بائیکاٹ سارا ایک ہے، یورپ سارا ایک ہے، تو سب یورپ کے سامان، ان کے سب سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کرو، اعلان کرو. لیکن تمہیں پتا ہے تمہاری تو گندم کے بیج، تمہارے غلہ اناج کے بیج، تمہاری مکی کے بیج وہ بھی ادھر سے بن کر آتے ہیں. میں پرانی بات کہہ دیتا ہوں، ارے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہارے علاقے میں سنڈی بھی امریکن ہے. تم تو اتنا ان کے بدترین غلام بن کر ذلیل ہو کر نیچے جی رہے ہو. کہتے ہو بائیکاٹ کرو، بھائی بائیکاٹ کرو پھر، لیکن یورپ کی تمام مصنوعات، کیونکہ یورپ سارا اس کے ساتھ ہے. اگلی بات، پھر امریکہ، برطانیہ، ان کے اتحادی جو ہیں، ان کی حمایت کرنے والے، ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. سعودیہ ہے وہ امریکہ کا ساتھی، جتنے متحدہ عرب امارات ہیں وہ تو غلام ہے. نیوم بن رہا ہے امریکہ میں، وہ اسرائیل بنوا رہا ہے سعودیہ میں. وہاں پر تو خدا رسول کا نام بھی نہیں ہوگا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. تو وہاں پر یہ سب اتحادی بیٹھے، پھر ان اتحادیوں کو بائیکاٹ کرو. جب جہاد فرض کہتے ہو الاقرب فالاقرب، تو جتنے اسرائیل فلسطین کے قریب ہیں، ملک جتنے ہیں، ان پر فرض ہوگا تمہارے بقول. جب فرض ہے تو وہ تو فرض الٹا سمجھ رہے ہیں. ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو اسرائیل، برطانیہ، امریکہ سب کے ساتھ اتحاد فرض سمجھتے ہیں. سانس نہیں لیتے ان کے بغیر. دولت، سرمایہ، ہر بلا وہاں پھینکی ہوئی ہے. یہاں بائیکاٹ ملا کروا رہا ہے. بتا تیرے سارے یہ جتنا حکومت کے عملے کے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کے سرمایہ کہاں ہیں؟ بتا. بائیکاٹ کروا رہا ہے. سرمایہ تو سب یورپ میں پڑے ہیں. تمہارا باجوہ گیا، جتنا کروڑوں میں گیا وہ امریکہ میں جا کر لے لیا، اس نے جزیرہ لے لیا. اسے اعلی حاضر کیا ان کا ظلم، ان کی لوٹ مار کیا بیان کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سرمایہ محفوظ کر رہے ہیں، رکھتے ہیں. تو بائیکاٹ غریبوں پر فرض ہے، ان کے لیے فتویٰ نہیں. ظالم ملا کہ وہ سارا سرمایہ یہاں پر واپس آنا چاہیے. واپس آنے کے بعد پھر انگریز کا نظام نکالنا چاہیے. اگلی بات بتاؤ، جس جہاد کو فرض قرار دے رہے ہو، وہ جہاد عوام پر فرض ہوتا ہے یا حکام پر فرض ہوتا ہے؟ وہ بدتمیز، بتاؤ. باپ کی شریعت بنائی ہوئی ہے. اعلی حضرت نے لکھا فتاوی میں، جہاد کی آیات جہاں بھی ہیں وہ حکام سے تعلق رکھتی ہیں، عوام سے نہیں رکھتی. ظالموں، بے ایمانوں، تمہارے حکام
ان کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور عوام کو جان مال برباد کرنے کے لیے اپنے مسئلے بنا بنا کر پیش کرتے ہو تاکہ یہ لوگ برباد ہوں بیچارے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیوں؟ آخری بات، میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، آپ کے ساتھ ظلم و ستم اور چکر بازی کی داستانیں بہت عجیب ہیں۔ کیا کیا بیان کریں؟ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے تمہارا، آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے بائیکاٹ ہے اسرائیل سے۔ تمہارا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ، اسرائیل کے بغیر۔ کبھی سوچا کہ اسرائیل تو یورپ کی ایک شاخ ہے، امریکہ برطانیہ پورے یورپ کے ساتھ پورا اتحاد ہے، اتفاق ہے، لیکن بائیکاٹ کس کے ساتھ ہے؟ کیوں؟ محض بے وقوفوں کو مطمئن رکھنے کے لیے۔ ارے بھائی، یہ لوگ تو یہود کے بہت مخالف ہیں، دیکھو اسرائیل کا پاسپورٹ بھی نہیں بن سکتا۔ لو، ایک ہوتا ہے تنا، ایک ہوتی ہے شاخ۔ ایمان سے بتانا، یہی غزہ کا مسئلہ اٹھا تو امریکہ آ گیا اس کی حمایت کے لیے، اسرائیل کی حمایت کے لیے کون آیا؟ میں حیران ہوں کہ زیادہ یہود نصارہ کدھر ہیں؟ یہود، چلو یہود کی بات کرتے ہیں، زیادہ یہود کدھر ہیں؟ اسرائیل میں ہیں یا پورے یورپ میں ہیں؟ جہاں زیادہ ہیں اور یک مشت ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور جہاں کم ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ معلوم ہوا حقیقت کے آئینے میں دیکھو تو دھوکہ بازی ہے۔ یہ مقصد ہے ان کا کہ یہاں کی عوام اگر کوئی جذبہ رکھتی ہے شریعت پہ قربان ہونے کا، اسلام پر قربان ہونے کا، دین پر چلنے کا، تو اس بیچارے کو وہاں ہلاک کرا دو۔ وہاں پر تو بم ہے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بائیکاٹ پر، جہاد بائیکاٹ کا نام نہیں ہے، جہاد بندے مقابلے میں لانے کا نام ہوتا ہے۔ تو پھر جتنے ملا پیر ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مریدوں کو خود بھی سپہ سالار بن کر غزہ میں چلے جائیں اسرائیل کے مقابلے میں، کیونکہ جہاد ان پر فرض ہو گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں ان پر جہاد فرض ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ان پر جہاد
فرض ہو گیا. جب فرض ہو گیا تو فرض ادا کرنے کے لیے جلدی کریں. تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے مردار مارے جائیں یہاں پر، وہاں پر تو شہید مریں گے، یہاں پر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے. لہذا جلدی سے نکل جائیں، مدارس خالی کریں، نکل جائیں یہاں سے، تاکہ اس امت کی جان چھوٹ جائے. جتنا جلدی سے یہ جنت پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے. اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ مولوی جی کن کو سناتے ہو؟ تمہارے تو مجاہدین فوج بیٹھے ہیں، فتویٰ کن کو سنا رہے ہو؟ عوام کو. شرم نہیں آتی؟ جہاد عوام پر تو نہیں ہوتا، جہاد تو حکمرانوں پر ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایٹم بم ہے. ان سے کہو، بلکہ کہو. کیوں کہو؟ کہنے کی حاجت ہی نہیں. وہ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے سارا